السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھتے ہیں ڈیلی چنار اور میں ہوں جواد ہمدانی۔ جیسے کہ ناظرین ہم پروگرام میں مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں، آزاد کشمیر کے حوالے سے ہو یا نوجوانوں کے حوالے سے ہو، خواتین کے حوالے سے ہو، ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر مظفر آباد ڈویژن کے چیف آرگنائزر سید شائق الحسن گیلانی صاحب۔ ان سے بھی ڈیٹیل میں بات کی، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر خواتین ونگ کی مرکزی رہنما شمائلہ حیدر۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈیلی چنار کے لیے ٹائم دیا۔ شمائلہ حیدر، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں بات کرنے کا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے لائیو لیا۔ تھینک یو۔ سیاست کے حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ خواتین کے لیے سیاست تھوڑی سی مشکل کام ہوتا ہے، تو آپ کیسے آئیں سیاست میں؟ بس مجھے سیاست کا شوق سٹارٹ سے تو نہیں تھا۔ جب میں 8 کلاس میں تھی تب مجھے تھوڑا بہت پی ٹی آئی سے اور خان صاحب کے وی این سے پیار ہونے کو لگ گیا۔ جب میں ان چیزوں میں نے دلچسپی لی تو میں نے اسٹڈی کیا، خان صاحب کے نظریات پہ میرا دل مطمئن ہو گیا، تو آہستہ آہستہ میں ان چیزوں میں انوالو ہونے کو لگ گئی۔ تو آفٹر آل انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ خان صاحب کے وی این پہ ہم چلتے رہیں گے اور پاکستان بہت جلد یہ اندھیری راتوں سے نکل کر ترقی کی راستے پہ چلا جائے گا۔ اور میں چلیں خان صاحب کے وی این سے بڑی متاثر ہوئی، اور میری فیملی سے سیاست میں کوئی نہیں تھا، پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انشاءاللہ میں سیاست میں جاؤں گی اور خان صاحب کے وی این کے ساتھ چلوں گی۔ میں خان صاحب کی ایک چھوٹی سی سپاہی ہوں، انشاءاللہ میں آخری دم تک ان کے وی این کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ چلیں، سیاسی بات اس کے بعد کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی آپ کے پروفائل کا انٹرویو کریں گے، اس کے بعد پھر ہم سیاسی بات بھی کریں گے سیاست کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت کیا کردار ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو سیاسی جدوجہد ہے، اس جدوجہد کے پیچھے آپ کے خاندان کا کتنا ہاتھ ہے، کہ خاندان والوں نے کتنا سپورٹ کیا آپ کو کہ سیاست میں آپ آگے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جاتا ہے، اگر آپ کو فیملی کی سپورٹ نہ ہو تو آپ نہیں چل سکتے۔ میں اپنے والدین کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری فل سپورٹ کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بندہ اسپیشلی ایک عورت جب نکلے اور اس کے بیک پہ سپورٹ نہ ہو فیملی کی تو وہ کبھی نہیں چل سکتی۔ میری فیملی کی فل سپورٹ ہے میرے ساتھ۔ تو ایک عورت ہونے کے ناطے جب نکلتی ہیں فیلڈ میں، نکلتے ہیں، مسائل بھی ہوتی ہیں، تو جو باقی خواتین ہیں جو سیاست میں آنا چاہتی ہیں، لیکن سیاست کو اتنا اچھا نہ مردوں کے لیے سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں اگر سیاست کی بات کی جائے تو ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا ہی برا کھیل ہے، اس سے دور رہا جائے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے یا ایک سسٹم سے الگ ہو کے بیٹھ جانا چاہیے؟ جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کا وی این ٹھیک ہو اور آپ سیاست اپنے کسی ذاتی مطلب کے لیے نہیں بلکہ عوام کی خدمت کے لیے کر رہے ہوں تو آپ کو سیاست میں ضرور آنا چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ اس طرح کا ایک مائنڈ بنا لیں گے کہ آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے تو کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ سیاست غلط ہے۔ اسپیشلی آپ نے کشمیر کے اوپر میں بات کروں گی، عورتوں کو لے کے وہاں پہ سیاست میں نکلنا بہت مشکل ہے بنسبت پاکستان کے۔ میں تو جب پاکستان میں اسلام آباد میں اسپیشل جب میں شفٹ ہوئی تو میں نے پی ٹی آئی کی وومین دیکھی کہ وہ کس طرح ورک کر رہی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج خان صاحب پرائم منسٹر ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں 60% ہماری خواتین کا اہم جو انہوں نے اپنے کردار ادا کیے ہوئے تھے اس کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر بنے، اور خواتین کی بے شمار خدمات ہیں پی ٹی آئی میں۔ تو میں نے آپ پی کا ٹی آئی کی جی خواتین کی یہ خدمت جو وہ عوام کے لیے کر رہی تھی ان کو دیکھ کے میری دلچسپی اور بھی بڑھ گئی کہ اس میں ضرور جانا چاہیے، اور سیاست میں آپ کام کریں اپنی عوام کے لیے، کوئی ایسا کام کریں کہ جس کے لیے آپ کی آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو۔ سیاست تو اس لحاظ سے غلط ہو سکتی ہے کہ جب آپ ذاتی فائدے کے لیے کچھ کرنا چاہیں، آپ عوام کے لیے نہ سوچیں، آپ اپنے بچوں کے مستقبل کا نہ سوچیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں سیاست کی جاتی ہے، 1 میٹر بجلی کا لگوا لیا اور اپنے ووٹ کا فیصلہ کر لیا۔ دیکھیں جمہوریت ہمیں ہر 5 سال کے بعد موقع دیتی ہے کہ ہم انتخاب کریں، تو عوام کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو آگے لے کے آئے جو ان کے بچوں کے مستقبل کو روشن کریں، نہ صرف کہ ان کو ایک روڈ بنا کے دے دیں اور 1 میٹر لگا کے دے دیں۔ وہ 1-2 دن کا 3-4 مہینے کا وہ فائدہ لے سکتے ہیں ان چیزوں سے۔ جب وہ اتنی چھوٹی چیزوں سے فائدہ لیتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے فیوچر کو جلا دیتے ہیں۔
لیکن یہ سیاست میں یہ چیزیں بھی، کیونکہ ان چیزوں کی توقع بھی سیاستدان سے ہی رکھی جاتی ہے کہ وہ کسی جگہ پہ اسکول بنا کے دے گا، کسی جگہ پہ روڈ بنا کے دے گا، ہاسپٹل بنا کے دے گا. تو کیا سمجھتی ہیں کہ جب یہ چیزیں ایک سیاستدان بنا کے دے رہا ہے تو اس سیاستدان کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، میں یہ آپ سے نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں ظاہرہ یہ بھی سیاستدان کا رائٹ بنتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے اقتدار میں تو سب سے پہلے تو اس کے رائٹ ہی یہی بنتے ہیں کہ وہ عوام کی ضرورت کا خیال رکھے. سکول بنانا، کالج بنانا، یہ تو ان کی پراپرلی ایک پالیسی میں آتا ہے نا، جس کی تحت وہ سالانہ ان چیزوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ پراپرلی کام کرواتے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں، میں نے کشمیر میں اپنی آنکھوں سے یہ ہوتے دیکھا ہے کہ جس نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے وہ الیکشن سے کچھ دن پہلے گھروں میں آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ان کی آپس میں ڈیل ہو جاتی ہے، ہاں جی 20 ووٹ میں دوں گا، 50 ووٹ میں دوں گا، میری یہ روڈ بنا دیں، میرا بجلی کا میٹر لگا دیں، کھمبا لگوا دیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ سیاست، یہ افسردہ سیاست جو ہمارے کشمیر میں ہے، یہ ختم ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ تحریک انصاف نیکسٹ 2021 کے الیکشن میں ہر جگہ پہ تحریک انصاف الیکشن بھرپور طریقے سے جیتے گی اور یہ جو گندی سیاست ہے وہ ختم ہوگی. آج تک تو یہی ہوتا آیا ہے کہ ووٹ ڈیل کر کے لیا گیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے کشمیر کی عوام کو اس طرف توجہ دینا چاہیے. جب انہیں جمہوریت موقع دیتی ہے تو وہ درست انتخاب کریں، وہ اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچیں. تو کشمیر میں آپ کیا سمجھتے ہیں تبدیلی کس کے تھرو آئے گی؟ انشاءاللہ عمران خان کے تھرو، جس کے تھرو پاکستان میں آئی ہے. عمران خان تو پاکستان میں، آزاد کشمیر کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر میں کون سا بندہ ہے کہ جو تبدیلی لے کر آئے گا؟ دیکھیں ابھی تو ہمارے پریزیڈنٹ یہ ہیں بیرسٹر سلطان صاحب، اور بھی ان کی پوری جو قیادت ان کے ساتھ چل رہی ہے، کام کر رہی ہے، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ تبدیلی وہاں آ جائے گی. آ جائے گی کیا، آ چکی ہوئی ہے. جس طرح ہماری تنظیم سازی ہوئی، آپ دیکھ لیں کہ ایسے ایسے لوگ سامنے آئے ہیں. جب ہمارے لاکھوں کے حساب سے تنظیم سازی میں لوگ آ چکے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ اب ورک کر رہے ہیں. جیسے کرونا کا وبا ختم ہوگا، پراپرلی یہ ایک شیڈیول کے تحت کام کریں گے تو مجھے امید ہے کہ ہم لوگ الیکشن بھرپور طریقے سے جیتیں گے. آپ نے بات کی تنظیم سازی کی. تنظیم سازی آپ کی خواتین ونگ کی ہو پاکستان تحریک انصاف کی، یا پارٹی مدر پارٹی کی ہو، یا آپ کی ہو انصاف یوتھ ونگ کی، جو بھی تنظیم سازی ہوئی پہ اعتراض کیا گیا، چاہے وہ کسی بھی حلقے کے اندر ہو یا مرکز کی ہو، اور احتجاج کے طور پہ مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے احتجاج ہوئے. آپ نے خود بھی اپنے عہدے کے لیے احتجاج کیا کہ آپ اس عہدے کی امیدوار تھیں لیکن آپ کو عہدہ نہیں دیا گیا. تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اس طرح سے تبدیلی آئے گی کہ وہی پرانے چہرے وہی سامنے لا کے بٹھا دیے جائیں؟ جی، میں آپ کو سب سے پہلے تو کنفرم کرتی چلوں کہ میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا. آپ مجھے کوئی ایک پوسٹ یا ایک کوئی اس طرح کا کوسچن جہاں پہ میں نے یہ چیز بولی ہو کہ مجھے یہ عہدہ دینا چاہیے تھا، یہ نہیں ملا، وٹ ایور، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں خان صاحب کی ایک چھوٹی سی سپاہی ہوں. انشاءاللہ میں اسی نظریات کو لے کے میں کام کروں گی. پہلے بھی میں عہدے کے بغیر کام کر رہی تھی، ابھی بھی میں کر رہی ہوں. عہدہ آپ کی پہچان نہیں ہوتا، آپ کا ورک آپ کی پہچان ہوتی ہے. اور رہی بات، آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے تنظیم سازی آپ کو کے لے کے. حوالے سے خبریں پھیلائی، آپ کے حوالے سے، آپ کے عہدے کے حوالے سے خبریں چلتی رہی ہیں اخباروں میں، مختلف میڈیا پہ آپ کی خبریں آتی رہی ڈزنٹ ہیں. میٹر، سوری ٹو سے، میں اس حوالے سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں کرنا چاہ رہی. رہی دوسری بات آپ نے کی کہ ہر جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے تنظیم سازی کو لے کے. دیکھیں، ہزاروں میں سے آپ اگر 1000 ہے تو اس میں سے 900 بندے کو بھی خوش کر دیں گے، 10 یا 100 کو خوش نہیں کر سکتے تو ان لوگوں نے پھر بھی بات کرنی ہے. آپ کبھی بھی کسی کو ہر بندے کو خوش نہیں کر سکتے، کچھ لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں. تو اس حساب سے تو لوگ احتجاج کریں گے. ادروائز میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ سامنے آئے ہیں جنہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا. سیف اللہ جس طرح نیازی نے ان لوگوں کو اوپر لائے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہیں، وہ بالکل نئے آئے ہوئے ہیں، بچے ہیں. نہیں، سوری ٹو سے، وہ بچے نہیں ہیں. میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ وہ بچے اسی ہیں. طرح خواتین ونگ کی، آپ کی جو خواتین ونگ کی تنظیم سازی ہوئی اس میں تقدیر گیلانی صاحب ہیں جو مختلف جماعتوں میں رہیں، وہ آ گئی ہیں. باقی بھی میں جو آپ کو میں آپ کو بتاتی ہوں. تقدیس کلانی یا بیرسٹر صاحب یا کوئی بندہ بھی جو ہماری لیڈرشپ میں، وہ کسی ہمارے لفظوں کا محتاج نہیں کہ ہم بیان کریں گے تو وہ آئیں گے آگے کہ وہ کیا ہیں کیا نہیں ہے. رہی میڈم تقدیس کلانی کو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پہلے مشیر رہ چکی ہوئی ہیں اور وہ بندی 20 گریڈ سے پروفیسر چھوڑ کے اپنی جاب وہ سیاست میں آئی تھی اور پھر وہ
14 سے پارٹی میں آئی ہیں, انہوں نے دن رات پارٹی کے لیے محنت کی ہے, آج وہ پریزیڈنٹ آئی ہیں. میں تو فخر محسوس کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان کے بازو بن کے چلیں گے, اور ہم انہیں ہر جگہ سے جہاں ہماری انہیں ضرورت ہوئی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میں امید کرتی ہوں اس چیز کی کہ میڈم کی قیادت میں ہم لوگ کشمیر کے گھر گھر تک جائیں گے اور گھر گھر سے خواتین کو نکالیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو مختلف جماعتوں میں رہے ہوں، بڑی عمر کے بھی ہوں، وہ سامنے آئیں تو آپ کی تبدیلی اور نوجوانوں کو لانے کا جو نعرہ تھا پی ٹی آئی کا وہ کدھر ہے؟ دیکھیں آپ جو کوسچن کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی بھی آ سکتا ہے. جیسے کہ پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ دوسری پارٹی سے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے خان صاحب کے وین کو جیسے ایکسیپٹ کیا, ان کے نظریات پہ وہ عمل کرنے کو لگے, تو پاکستان میں بھی اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. ایسے ہی کشمیر میں بھی جو لوگ آئے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ لوگ مانے ہوئے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بیرسٹر سلطان کی قیادت میں ہم لوگ کشمیر میں ہر جگہ سے بھرپور طریقے سے ون کریں گے. چلیں, آپ کی ذاتی حوالے سے آپ فل ٹائم سیاسی ورکر ہیں یا ساتھ پارٹ ٹائم میں کچھ ٹائم کے لیے سیاست کرتی ہیں؟ کیونکہ سیاست میں آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے, بندہ جب آگے جاتا ہے فل ٹائم سیاست والے بھی ہوتے ہیں, کچھ پارٹ ٹائم والے. آپ پارٹ ٹائم؟ جی پہلے تو یہ تھا کہ پارٹ ٹائم تھا, اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے الیکشن بہت قریب ہیں, تقریباً اب فل ٹائم ہے. یہ کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا اس کی آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ ہی بند ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑے بہت سٹاپ ہی ہو چکے ہیں. ادروائز ہمارا یہ تھا کہ ہم تنظیم سازی جو ہو گئی ہے, ہماری میڈم تقدیس جو پریزیڈنٹ آ گئی ہیں, یہ وومن ونگ کی جو بن گئی ہے ٹیم, تو اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم پورے کشمیر کو وزٹ کریں گے. بٹ یہ کہ انلکیلی کرونا آ گیا اور ہم سارے لاک ڈاؤن میں ہی بند ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے یہ کرونا کا وبال ختم ہوتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے پورا کشمیر وزٹ کرنا ہے, اور ہم نے ہر گھر سے کشمیر کی بہن بیٹی کو نکالنا, اور اس کو ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ سیاست میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. آپ آئیں مگر آپ کا نظریات اور آپ کی سوچ ٹھیک ہونا چاہیے. آپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ آپ عوام کی خدمت کے لیے سیاست میں آئیں. تو یہ جو کرونا وبا ہے اس میں آزاد کشمیر گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے آپ ان کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ جی میں تو یہی کہوں گی کہ آپ کے سامنے انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی. ابھی تک تو انہوں نے اپنے عوام کو کوئی ہیلپ نہیں دی, وہ وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب 12,000 دے رہے ہیں پورے پاکستان اور کشمیر کی جگہ جگہ دے کے, تو بہت ایک ٹف سچویشن بھی ہے, پھر بھی وہ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اس ٹائم وہ ہر جگہ پہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. میں اسپیشلی اے جے کے پرائم منسٹر یہ ریکویسٹ کروں گی کہ انہیں اس طرف دھیان ضرور دینا چاہیے. وہ اپنی عوام کی, یہ وہ ٹائم ہے جب وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ دیں بھی انہیں. وہ لوگ جن کے پاس دن کو 500 آنے کی امید بھی نہیں ہے, بھوک سے مر رہے ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, تو ان پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے ایم این اے کے فنڈز بھی اگر ایک کبھی نکال دیں پھر بھی یہ اپنے بہت سے لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں بہترین طریقے سے. ان کو کم از کم کھانا تو مل سکتا ہے نا. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک انہوں نے اس طرح کے کوئی خدمات بھی سر انجام نہیں دی. یہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے. اور دوسرا آج کل تو پھر کم ہو گیا, جو ان کا سسٹم تھا کوہالا, جو لاک ڈاؤن کے دنوں پہ جس طرح کی گیدرنگ تھی کشمیر میں, جو لوگ آ رہے تھے, ابھی بھی بلکہ پرائم منسٹر نے ریسنٹلی کہا کہ جو بندہ آؤٹ آف کنٹری سے آئے وہ 15 دن پاکستان رہ کے پھر کوہالا سے انٹر ہو سکتا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر کا اس ٹائم رائٹ بنتا ہے کہ جو برا وقت آیا ہے, جس طرح ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں, عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ اس طرح لڑے. وہ کوہالا کی سائڈ پہ یا کہیں بھی کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ کر دے, یا مطلب مظفر آباد یا جہاں بھی جانے والے لوگ ہیں پورے اے جے کے میں جو کوہالا سے انٹر ہو رہے ہیں, ان کے لیے اس طرح کا کوئی گیسٹ ہاؤس بک کروا دے جہاں پہ ان کے رہنے کا ارینجمنٹ ہو سکے, بجائے اس کے یہ کہے کہ وہ اسلام آباد میں رہیں, وہ پنڈی میں رہ کے آئیں, 15 دن کمپلیٹ کر کے آئیں. مجھے آپ بتائیں کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں, ادھر کوئی ہوٹل نہیں کھلا, کسی جگہ کھانا اب چلو تھوڑا بہت مل رہا ہے, وہ بھی پراپرلی اس طریقے سے نہیں مل رہا رمضان میں اسپیشلی. تو اس پہ وہ اپنی طرف سے کوئی تھوڑا سا بھی اگر کر دیتے ہیں تو باہر سے آنے والے لوگ بڑا ایزی رہیں گے. یہاں پہ کچھ لوگ جو رہے ہیں وہ بھی آن لائن آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ کتنے لوگ بھوکے رہے ہیں, جو وہ ویڈیو بنا کے بھیج رہے تھے کہ سرینا پہ کسی کی بکنگ کی تھی, کسی کی کہاں تھی, پھر اس میں وہ بل مانگ رہے تھے کہ یہ لیں جی یہ بل 2 دن کو ہو گیا, باقی آپ پے کریں گے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سراسر زیادتی ہے. اس کے لیے پرائم منسٹر کو کوئی
رول ادا کرنا چاہیے. ادھر کوئی اس طرح کی رہائش وہ بنا دے جس میں باہر سے آنے والے لوگ رہیں اور 15 دن گزارنے کے بعد وہ موو کر جائیں اپنے گھروں کی طرف. تو آپ سیاست کے علاوہ گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں؟ ہاں ہاں، کبھی کبھی. تو کھانا بنا لیتی ہیں، خود بناتی ہیں یا بنا بنایا کھاتی ہیں؟ نہیں نہیں، کھانا تو مجھے دراصل میں بہت زیادہ پسند ہے. رائس تو میں بناتی بھی ہوں، تو زیادہ بننے میں میں سیور کھاتی ہوں، تو مجھے سیور بہت پسند ہے، میں وہی لیتی ہوں. صحیح ہے. گھومنے پھرنے کا شوق ہے آپ کو؟ نہیں نہیں، اتنا زیادہ نہیں ہے، اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا گھومنے پھرنے کا. کون سی جگہ آپ کو جو اچھی لگتی ہے وہ، ویسے بھی آپ کو کون سی جگہ اچھی لگتی ہے؟ آزاد کشمیر اچھا لگتا ہے؟ پاکستان میں کون سی ایسی جگہ ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے؟ مجھے اسلام آباد بہت اچھا لگتا ہے. اسلام آباد کی کون سی جگہ اچھی لگتی ہے؟ اسلام آباد مجھے پورے اچھا لگتا ہے. کوئی اس طرح کی اسپیشلی بیٹھنے کے لیے مجھے F6 اچھا لگتا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ آپ جو نئی خواتین ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گی کہ وہ آ سکتی ہیں سیاست میں؟ سیاست آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ ایک لمبے نہیں، ٹائم کے لیے آنا پڑتا ہے. دیکھیں، کوئی کام بھی آسان نہیں ہوتا اور کوئی کام مشکل بھی نہیں ہوتا. آپ کے کرنے کے طریقے اس کو آسان بھی بناتے ہیں اور مشکل بھی بناتے ہیں. صحیح. جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں مقبوضہ کشمیر کے اندر، چونکہ کرفیو نافذ ہے پچھلے 9 مہینے سے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ابھی تو جہاں تک ہو سکتا تھا کوشش کی جا رہی ہے. اب جیسے کرونا آ گیا بیچ میں سے اور کافی سارے ایشو لے کے آئے، جس وجہ سے یہ باتیں جہاں تھی وہاں رک گئی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس ٹائم کشمیر ڈسکس ہو رہا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہر رات کے بعد صبح ہونی ہوتی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کرفیو بھی ختم ہو جائے گا. اور یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ اس ٹائم پوری دنیا کرونا کی وبا میں آ کے جس کرفیو میں بند ہے، تو یہ ان کشمیر کی ماں بہن بیٹیوں کی بددعائیں جس وجہ سے ساری دنیا اس ٹائم کرفیو میں ہے. تو میری اس ٹائم تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسپیشلی بین الاقوامی سے کہ وہ اس طرف تھوڑی سی متوجہ ہو. جو کرفیو پوری دنیا میں لگ گیا ہے، کشمیر میں لگا تھا 6 سے 7 مہینے کے بعد، اب پوری دنیا میں لگ چکا ہوا ہے. کم از کم اب تو وہ اپنی بند آنکھیں کھولیں. اس کے بعد کون صحیح. سا وقت آئے گا جب وہ اپنی آنکھیں کھولیں گے؟ صحیح ہے. آخری جاتے ہوئے آپ کیا میسج دیں گی دیکھنے والوں کو؟ میں یہی کہ اس ٹائم پوری دنیا جس وبا میں ہے، اور اسپیشلی رمضان ہے، رمضان کی قدر کی جائے. اس میں جتنا ہو سکتا آپ لوگ عبادت کریں، وظیفے کریں، اور یہ جو کرونا جیسی وبا ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے، اور اس پار جو ہمارے بہن بھائی کرفیو میں بند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب سے آزادی دے. بہت شکریہ شمائلہ حیدر، آپ نے ٹائم دیا ڈیلی چنار کے لیے. اوکے، تھینک یو سو مچ. یہ تھیں شمائلہ حیدر، جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر خواتین ونگ کی مرکزی رہنما ہیں، اور ان سے بھی بڑی تنظیم سازی کے حوالے سے، مختلف حوالوں سے، خواتین کے حوالے سے بات چیت ہوئی. سامعین، اگر آپ بتانا چاہیں کوئی کہ ہم کس بندے کو اپنے اس پیج پہ، ڈیلی چنار کے پیج پہ لائیو ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں ڈیلی چنار کا جو ان باکس ہے وہاں پر آ کے ہمیں آپ میسج بھیج سکتے ہیں. وہ والا میسج آپ کا ہمارے پاس آئے گا، اور ہم آپ کی مرضی کے مطابق جو لوگ ہوں گے ان سے لیں گے. اور میری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے جو نوجوان مرد ہوں یا خواتین ہوں وہ کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو سامنے لائیں. ڈیلی چنار کے پیج کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.